الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی حدیث احسان کے نام سے موجود ہے، جس میں جبرائیل امین انسانی شکل میں خدمت عالی میں حاضر ہو کر کچھ سوال عرض کرتے ہیں اور جواب پاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے، یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ اس میں ایک سوال ہے، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تیسرا ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے۔ جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، ترجمہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اردو میں، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لفظ گویا نے اس جملے کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیدا کی ہے، اس گویا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ کی عبادت کر یوں جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، تو کچھ بات تھوڑی سی عام فہم ہو جاتی ہے۔ مفہوم یہی ہے، مطلب یہی ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت میں وہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا واجب ہے، جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے جیسے وہ خود اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا بڑی عجیب بات ہے کہ اس عالم میں انسان کی اس وجود کی آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں یہ مادی آنکھ ایسا نہیں کر سکتی، اس میں استعداد ہی نہیں۔ اللہ کے ولی العظم رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھا، میرے سامنے آ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انظر کا لفظ اس مادی آنکھ پر، اس نظر پر آئے گا۔ تو ارشاد ہوا لن ترانی، فرمایا نہیں، اس آنکھ سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ تجلیات باری تو موسیٰ علیہ السلام نے درخت پر بھی دیکھی، اور آواز بھی آئی اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لیکن یہ سب دیکھنا دل کی آنکھ سے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو شوق دیدار ہوا اور انہوں نے کہا میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ تو ارشاد ہوا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ارشاد ہوا کہ پہاڑی پر نگاہ کرو
لیکن انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو اس کا مطلب ہے تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ پر معمولی سی تجلیات باری پڑی اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقہ، جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے توبہ کی اور ارشاد ہوا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ عطا ہوا ہے اسے سنبھال کے رکھو، اچھی طرح رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہو۔ تو جب اولی العزم رسول نہیں دیکھ سکتا اس ظاہری آنکھ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ کیسے اس میں تطابق پیدا ہوگا؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حرف بحرف حق ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ ظاہری آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام سے الگ ہو کر واپس چلے تو راستے میں انہیں نبوت عطا ہوئی اور اعلان نبوت کا حکم ہوا اور فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، تو وادی سینا میں وہ روشنی دیکھی انہوں نے تو سمجھا کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے، سردیاں تھیں اور رات ہو گئی تھی، تو روشنی دیکھ کر بیوی بچوں سے کہا، ایک غلام ساتھ تھا، بچے ساتھ تھے، بیوی ساتھ تھی، کہ تم یہاں رکو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں روشنی ہے، تو کسی نے آگ جلائی ہوگی، کوئی بندہ مل جائے گا جس سے راستے کا پتہ بھی پوچھ لیں گے، اور کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی ہے تم تاپ سکو۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس پر روشنی روشنی ہو رہی ہے، نور ہی نور ہے ہر طرف۔ حیران ہوئے تو آواز آئی اننی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب رویت جو تھی یہ دل کی آنکھ سے تھی۔ اگر یہ ظاہری آنکھ سے ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا مطالبہ یا عرضداشت پیش نہ فرماتے۔ تو چونکہ اس دنیا میں ظاہری آنکھ بھی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھے قلبی طور پر نظر آ رہا ہے اسے میں کھلی آنکھوں سے بھی دیکھوں، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھوں۔ تو گویا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر قلب کی آنکھ کھل جائے، دل کی آنکھ کھل جائے، دل کو نظر مل جائے، تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق تجلیات باری کو دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلیات دیکھی تو وہ ان کی شان رسالت اور شان پیغمبری کے مطابق تھی۔ اگر کوئی صحابی دیکھے گا تو وہ اپنی شان صحابیت کے مطابق دیکھے گا، اگر کوئی ولی دیکھے گا تو وہ اپنے مقام ولایت کے مطابق، جس رتبے پہ، جس مقام پہ، جس مراقبے میں اللہ نے اسے پہنچایا ہے اس کے مطابق دیکھے گا۔ اگر کوئی مبتدی دیکھے گا جس کا صرف ایک لطیفہ قلب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس قلب کی نظر سے کیفیات و انوارات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کشف کا ہو جانا، مشاہدے کا ہو جانا۔ کشف اور مشاہدہ ہوتا ہے کچھ نظر آ جائے، کشف کا معنی ہوتا ہے پردے کو ہٹا دیا جائے، مشاہدہ ہوتا ہے کوئی چیز دکھائی دینے لگے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وجدان،
کہ نظر کچھ نہیں آتا لیکن کیفیات دل پہ وارد ہو رہی ہیں جیسے وہ دیکھ رہا ہے. تو ہر ذاکر کو ان دو میں سے ایک صورت نصیب ہو جاتی ہے اگر وہ متوجہ الی اللہ ہو تو. یہ تو ہماری اپنی اس میں ایک کوشش اور کاوش اور نیت اور عمل کو اس میں دخل ہے کہ ہم یہ کس طرح کرتے ہیں. اگر یہ نعمت نصیب ہو جائے تو پھر صلاۃ واقعی صلاۃ بن جاتی ہے کہ وضو کرتے وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک ایک عضو صحیح دھل جائے، لباس درست ہو، قبلہ درست ہو، باجماعت صلاۃ مل جائے تو کیا کہنے، نہ ہو سکے تو بر وقت ہو. پھر اس میں قیام، رکوع، سجود، تسبیحات، عبارات، ایک ایک لفظ بندہ دھیان سے پڑھتا ہے کہ بارگاہ عالی میں پیش ہے، اللہ کے حضور پیش ہے. اور یہی مقصود سمجھ آتا ہے اس ارشاد عالی سے کہ اللہ کی عبادت کر یوں جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کے روبرو ہے، تجھے اللہ کا جمال. اب اللہ کی ذات کا مشاہدہ اس عالم میں ان آنکھوں سے ممکن نہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو کام انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب بندے کے پر نہیں ہے، بندہ اپنے پروں سے نہیں اڑ سکتا، تو کسی کو بیٹھ کر سوچو کہ میرے پر نکل آئے میں اڑ رہا ہوں، تو یہ تصور بھی وہ نہیں کر سکتا. پیدل چل سکتا ہے تو اگر کسی کو کہ یہ سوچو میں پیدل چل کر ہمالیہ پر چڑھ گیا ہوں تو وہ تصور کر سکتا ہے. گرچہ وہ ساری زندگی چڑھ نہ سکے لیکن تصور کر سکتا ہے کیونکہ یہ چیز ممکن ہے. تو جو چیز ممکن ہو تصور بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، جو ممکن ہی نہ ہو اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ انسان کے بس میں ہے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کے حضور ایسے پیش ہو جیسے وہ اللہ کریم کو دیکھ رہا ہے. اب ذات باری کا مشاہدہ ہو نہ ہو، تجلیات باری کا مشاہدہ مبتدی سے لے کر منتہی تک کو ہو سکتا ہے، اور وہ دل کی آنکھ سے. جب دل بیدار ہوتا ہے، دل کو جب نظر ملتی ہے. یہ بڑا عام سوال سمجھا جاتا ہے، جی شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے اور تصوف ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، شریعت کیا نجات کے لیے کافی نہیں. یہ سارے فضول سوال ہیں. شریعت نام ہے ان الفاظ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور تصوف نام ہے اس خلوص کا، دل کی اس گہرائی کا جو حضور کی اطاعت میں ان الفاظ عالی پر عمل کرنے میں شامل حال ہو. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں. یہاں علادگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور نے حکم دیا، اب اس پر ایک بندہ عمل کرتا ہے بے دلی سے، سارے ارکان ادا کر دیتا ہے، لیکن وہ دل میں اس کا دل پر آگندہ ہی ہے کہ مصیبت گلے پڑ گئی، اب یہ کرنا ہے. یہ اور چیز ہے. اور اس کا دل بھی اس کے ساتھ مصروف ہو جائے اور پوری محبت، پورے خشوع و خضوع اور پوری طرح کیفیات میں ڈوب کر ارشاد عالی پہ عمل کرے، تو یہ تصوف. شریعت نام ہے احکام، اوامر و نواہی کا، اور تصوف و طریقت نام ہے ان پر خلوص سے عمل کرنے کا، بے دلی سے نہیں. تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. اب یہی دو درجے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کسی کو کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں جیسے تمام صحابہ کو نصیب ہوئیں، تمام تابعین کو نصیب ہوئیں، تمام تبع تابعین کو نصیب ہوئیں، اور تبع تابعین کے بعد آ کر
ان لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، اور جنہوں نے اس کی تلاش نہیں کی، اس کو پایا نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کی، وہ اس سے محروم رہے۔ لیکن ان کو بھی حضور نے خالی نہیں چھوڑا، یعنی جنہیں کیفیات قلبی نصیب ہوئی وہ تو اپنے طور پر، اگر کسی کو صرف لطیفہ قلب ہے تو بھی اسے کیفیات نصیب ہوتی ہیں حضوری کی، ساتھ لطائف ہیں تو بھی، احدیت و معیت اقربیت ہے تو بھی، فنا بقا ہے تو بھی، سالک المجذوبی ہے تو بھی، اور اگر اعلی منازل ہیں تو بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق حضوری محسوس کر سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جو بڑے خلوص سے لگا ہے اور محنت کر رہا ہے، لیکن اسے زندگی، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جس زمانے میں سواریاں نہیں تھیں تو دنیا کے سفر کیے، گھوڑوں پر، پیدل، اونٹوں پر، بحری جہازوں، کشتیوں پر، اور انہیں کوئی ہستی ایسی نہ مل سکی جو انہیں یہ کیفیات باطنی سکھاتی۔ ایسے لوگوں کے حالات بھی ملتے ہیں، تو کیا وہ محروم رہ گئے؟ نہیں۔ دوسرے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہے کہ تجھے یہ کیفیات نہیں مل سکی تو یہ تو یقین کر سکتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی محروم کسی کو نہیں رکھا، اور اولیت ان لوگوں کو حاصل ہے جنہیں کیفیات قلبی نصیب ہوتی۔ سو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ کسی کو اپنے عہد میں کوئی ایسی ہستی مل جائے، اور یہ چیز انقلاب آفرین ہوتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ انسان کا لباس بدل سکتے ہیں، اس نے پھٹا پرانا یا میلا پہنا ہے، آپ اسے نیا اچھا پہنا سکتے ہیں، جوتا بدل سکتے ہیں، اینک بدل سکتے ہیں، حلیہ بدل سکتے ہیں اس کا، لیکن اس کا دل اور اس کی سوچ اور اس کی فکر نہیں بدل سکتے۔ لوگ مزدوری سے، کلرکی سے شروع ہوتے ہیں اور حکمرانی تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے مزاج نہیں بدلتے، ان کے کردار نہیں بدلتے۔ اگر وہ معمولی ملازمت میں کام چور تھے تو حکمران بن کر بھی کام چور ہی رہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں آتی، حلیے بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، عہدے بدل جاتے ہیں، مزاج وہی رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیام حشر تک برزخ میں بھی مزاج وہی رہتا ہے جو دنیا میں تھا۔ یہ صرف اللہ کے نام کی عظمتیں ہیں، اور یہ کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات و برکات کا اور شیخ کی توجہ کا، کہ آدمی اندر سے بدل جاتا ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، دیانت و امانت آ جاتی ہے، حضور حق نصیب ہو جاتا ہے۔ خشوع و خضوع تب بھی آتا ہے جب حضور حق نصیب ہو، اور یہ ساری کیفیات قلب کی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں جن لوگوں کو یہ نعمت نصیب ہوئی وہ تو بہت اللہ کا بہت احسان ہوا ان پر، اور بازی لے گئے کہ ان کا ہر قیام، ان کا ہر رکوع، ہر سجدہ اپنی نوعیت کا ہے، اور جنہیں طلب کے باوجود، تلاش کے باوجود کوئی ایسی ہستی نہ مل سکی جو قلب کی آنکھ وا کرتی، دل کو روشنی نصیب ہوتی، تو ان کے لیے بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا باب بند نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا۔ اب اگر ان دونوں حالوں سے کوئی خالی ہے، اسے یہ خیال بھی نہیں کہ مجھے تجلیات باری اور حضور حق نصیب ہے، اور یہ بھی خیال نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی ایک ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، اٹھتا بیٹھتا رہے۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں
کچھ دیر اگر بیٹھ کر آپ نظارہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بندے ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. جلدی جلدی وضو کیا، اٹھک بیٹھک کی، رکوع پورا نہیں کیا، رکوع کے بعد قیام پورا نہیں کیا، رکوع سے ہی سجدے میں چلے گئے، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ نہیں کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر رکھ دیا. پھر کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ کوئی پیچھے کو فوج لگی ہوئی ہے، کوئی گولی چل رہی ہے؟ جو 1 رکعت 2 رکعت 4 رکعت جو پڑھنی ہے وہ اطمینان سے، اور اس کے ارکان تو پورے کرو. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ نعمت بھی نہیں ہے کہ انہیں حضور حق نصیب ہو، اور ان کی جو کیفیات باطنی ہے وہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جمال باری میرے سامنے ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں تو نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دونوں میں سے ایک بھی ہوتا تو اس کی کیفیت ادائیگی صلات کی مختلف ہوتی. باضابطہ طور پر الفاظ درست ادا کرتا، رکوع و سجود صحیح کرتا، قیام و جلسہ پورا پورا کرتا، ہر رکن پورا پورا ادا کرتا. تو یہ ظاہری طور پر دیکھنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے. کہ عجیب عادت ہے ہماری، مسجد میں آئیں گے تو بڑی جلدی سے چھونگا جس طرح مرغ مارتا ہے، اس کے بعد مسجد کے دروازے پر کسی سے گپ شپ میں کھڑے ہو جائیں گے تو بے شک گھنٹہ کھڑے رہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بڑی مجبوری ہے کہیں جانا ہے، وہ کیفیت نصیب نہیں ہے. تو یہ بڑا اللہ کریم کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ہمیں بیٹھے بٹھائے مفت میں بغیر کسی کوشش کے گھر بیٹھے نصیب ہو گئی. اور اللہ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان پر جنہوں نے اپنی عمریں صرف کر دیں ہم جیسے عام لوگوں تک یہ نعمت پہنچانے میں. تو ہم اگر ساری زندگی اسی ایک نعمت کے شکر کے طور پر سر بسجود رہیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رہے کہ ہر صلات میں یہ کیفیت وارد ہونی چاہیے، خواہ کوئی کہاں بھی ہے، اس کے اپنے مراقبے اپنی حیثیت کے مطابق اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میرے پروردگار کی تجلیات ہیں، میرا اللہ میرے روبرو. اور یہ ظاہری آنکھ سے ممکن نہیں اور قلبی آنکھ سے پوشیدہ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ قلب کی آنکھ ہی نہ ہو. قلب کی آنکھ کھل جائے تو قلبی بصیرت سے اس دنیا میں یہ سب ممکن ہے، اور آخرت میں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میدان حشر بھی میں مومن کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت دیدار باری ہوگا. ہر جنتی کو اس کی حیثیت کے مطابق نصیب ہوگا. تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. یہ کوئی محض جماعت یا دھڑ بندی یا وہ نہیں ہے، یہ محض ایک گروہ کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دل مسلم کو وہ نور بینا دینا ہے، وہ بینائی دینا ہے، اس کی دل کی آنکھ کو کھولنا ہے کہ وہ تجلیات باری کا اور حضور حق کا مشاہدہ کر سکے. اللہ کریم ہمیں اس کو حاصل کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.